السلام علیکم. لمبی ویڈیو میں اس لیے نہیں بناتی کہ سننا بھی مشکل لگتا ہے اور انٹرسٹ نہیں قائم رہتا. انسان کا انٹرسٹ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اب سیکنڈ پوائنٹ جو بتانا تھا وہ پہلے بہت دفعہ بات ہوئی ہے، لیکن یہ کہ ہم انسان بھول جاتے ہیں تو ہمیں ریمائنڈر کی ضرورت رہتی ہے. اسی لیے دن میں 5 نمازیں ہیں کہ ہم ریکال ہوتا رہے، ریمائنڈ ہوتا رہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں کہ ہمیں بھولے نہ کہ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ رہے ہیں اور اللہ کے تھینکفل ہو رہے ہیں. الحمدللہ کہتے ہیں دن میں اتنی دفعہ کہ تھینک یو ویری مچ اللہ میاں فار ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، اور آگے بھی اللہ میاں آپ نے ہمیں اپنی حفاظت پہ رکھنا ہے، اپنی بلیسنگس دینی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ریمائنڈر یہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم انسان جو ہوتے ہیں جب بیٹھ کے تقدیر کا رونا روتے ہیں نا کہ میری قسمت بری تھی، میں ایسے کر لیتا. اچھا، جو مجھے لیکن اور کاش اور مگر اور اگر لفظ ہے نا، میرے خیال سب کو برے لگتے ہیں، مجھے تو بہت ہی زہر ہی لگتے ہیں. میں بھی بولتی ہوں، یہ نہیں کہ میں بولتی نہیں، لیکن اب مجھے اپنا بولنے کے بھی بعد میں شرمندگی ہوتی ہے. مجھے وہ لفظ زہر لگ رہے ہوتے ہیں، کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا، لیکن ایسے نہیں، اگر مگر. یہ جو لفظ ہے نا یہ مایوسی کا دروازہ کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کوشش سے دور لے جاتے ہیں. میں نا اگر پڑھتی نا تو میں بہت کچھ کر لیتی. میں اگر نا جلدی اٹھ جاتی تو میں نے بہت کچھ کر لینا تھا. میں اگر نا یہ کرتی وہ کر لیتی. میں نے اگر محنت کی ہوتی. یار گزر گیا وقت، گزر گیا ماضی. آج کا دیکھو اپنے، میں نے پچھلی جو ویڈیو میں نے بتایا تھا تھوڑے دن پہلے کہ آج سمجھو کہ تمہاری برتھ ہوئی ہے، تمہاری مینٹل برتھ آج ہوئی، ذہنی طور پہ آج پیدا ہوئے. آج اپنی کوششیں ہمتیں جمع کرو. تو جو بیٹھ کے حالات کا رونا رونے والے لوگ ہیں نا، مجھے وہ بھی کوفت ہوتی ہے ان کو دیکھ کے، جو ہر وقت مایوسی کی باتیں، یہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، میرے حالات برے. جو حالات کا رونا روتے ہیں تو میرا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کو میں نا تھوڑی سی کٹ لگا دوں. ٹھیک ہے، مینٹلی طور پہ کٹ لگا، دھکا دوں کہ اٹھو کچھ کرو، بجائے کہ بیٹھ کے رونے کے. اب کچھ نہ کچھ تو کرو نا یار. یہ کیا ہوا کہ میرے حالات برے ہیں، میرے حالات ماڑے ہیں، میں کچھ نہیں کر پاتی، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، کیوں؟ اور میرے پاس ایک بچی ہے جو اسٹوڈنٹ تھی، میں اچھا نہیں کر سکتی، میں اچھا نہیں پڑھ سکتی، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. میں کہا تم نہیں سکتی والا جملہ تم نے کہاں سے لرن کر لیا؟ میں نہیں کر سکتی. میں کہا مجھے بتاؤ کس صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تم نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے، تم نہیں کر پاؤ گی، کہیں نہیں لکھا ہوا. تم نے کیوں ایزیوم کر لیا خود سے؟ میں نہیں کر پاؤں گی، مجھ سے نہیں ہوگا. میں کہا یہ بھی بتاؤ کیوں ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا تم سے؟ تمہارے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی کہ تم سے نہیں ہوگا؟ اللہ نے کوشش ہر انسان پہ فرض کی ہے. اور ایک اور دعا کا، اس سے بھی میرا دل بڑا سڑتا ہے جب لوگ کہتے ہیں نا ہاں دعا بڑی کی ہے. فلسطین کے لیے کتنے سالوں سے دعائیں کر رہے ہو، کشمیر کے لیے کتنے سالوں سے دعائیں کر رہے ہو، کچھ نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، خالی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. دعا کیا ہوتی؟ دعا کی ایک آخری پکار ہوتی ہے. جب آپ نے ایک ایگزامپل سادے لفظوں میں ایک دفعہ سمجھاتی ہوں دعا کیا ہوتی ہے. ندا ہوتا ہے نا دعا. آپ نے سارے گھر کا کام شام کر لیں، فرض کر لیں جیسے ہمارے گھر میں پینٹ کرنے والے لگے ہوئے، تو میرے پینٹ سے یاد آیا. فرض کر لیں جو پینٹ والے ہیں نا، انہوں نے سارے گھر کا پینٹ کر لیا، ایک کمرے کا پینٹ کر لیا، اپنی چیزیں سمیٹ لی، صفائی کر دی. اب اس کے بعد وہ بلا رہے ہیں آ کے کہ جی یہ کذرا کمرہ دیکھ لیں، آ کے ہو گیا پینٹ. ٹھیک ہے، اب ہمیں مزدوری دے دیں. آواز دے رہے ہیں، انسپیکشن کر رہے ہیں، محنت کی ہے سارا دن کی، اب وہ مزدوری مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر وہ جسٹ بیٹھ کے دعا کرتے رہتے تو ان کو مزدوری ملتی؟ ٹھیک ہے، وہ سارے بیٹھ کے اجتماعی دعا روزانہ آ کے بیٹھتے، اللہ کرے پینٹ بہت اچھا ہو جائے، اللہ کرے ساری چیزیں جائے، اللہ کرے ہمارے جو مالک ہیں جنہوں نے ہمیں تنخواہ دینی ہے بڑے خوش ہو کے پلیز اللہ میاں ہمیں دے دیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ ریئلسٹک سوچ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ دعا کو نا ہم نے یوں مینپولیٹ کیا ہوا ہے. دعا کو ہم نے اپنی نالائکیوں کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے نا ایک ہم نے بہانہ بنایا ہوا. ٹھیک ہے، دعا یہ ہے کہ آپ فل ایفرٹ. دعا کی جو سب سے خوبصورت مثال ہے، غزوہ بدر ریڈی ہے، گرمیوں کا دن ہے، روزے ہیں، مسلمانوں کے پاس سواری بھی کم ہے، مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی کم ہیں، تعداد بھی کم ہے، میدان میں آگے ہیں، میدان لگ گیا ہے، جنگ شروع ہے، اور اس وقت اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں. یہ دعا ہے کہ آپ نے پوری کوشش، پوری ایفرٹ، مسائل کم ہونے کے باوجود، تعداد کم ہونے کے باوجود، حالات مشکل ہونے کے باوجود آپ نے فل اپنی ایفرٹ ڈال دی ہے. ٹھیک ہے، اور کسی بھی کام میں. اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ میاں اب پلیز اب آپ جو ہے نا عزت رکھ لینا، اب آپ میری مدد کرنا. یہ دعا ہے. فلسطین کے لیے یہ دعا نہیں ہے کہ جائے نماز بیٹھ کے رو رو کے سجدے کر کے اعتکاف کر لو،
اور تسبیحاں پڑھ لو تو دعا ہے. یہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے میری اور آپ کی. ٹھیک ہے, دعا یہ ہے کہ جو ایفرٹ کر سکتے ہو, جتنی چیزوں کا بائک آؤٹ کر سکتے ہو, جتنا میکسیمم کر سکتے ہو, جتنی ڈونیشن دے سکتے ہو, جس فارم پہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہو, جس جگہ پر ہو, جس جگہ پر بھی جو بھی کر سکتے ہو. اور کچھ نہیں, لائف بوائے کا بائک آؤٹ تو کر سکتے ہو نا, لپٹن کا بائک آؤٹ تو کر سکتے ہو نا. ہمارے گھروں میں ہر وقت پینٹین یوز ہوتا ہے, پینٹین کا بائک آؤٹ تو کر سکتے ہو نا. چھوٹی چھوٹی پیپسی کا تو بائک آؤٹ کر سکتے ہو نا, میکڈونلڈ کا تو کر سکتے ہو نا. جو کر سکتے ہو. تمہاری دعا سے ان کو کچھ نہیں فرق پڑنا, تمہاری تدبیر سے کچھ فرق پڑے گا. تو دعا جو ہوتی ہے وہ تدبیر کے بعد ہے, آپ کی فل ایفرٹ, اور اس کے بعد جو آپ اللہ سے ایک پکار کرتے ہیں کہ اللہ میاں پلیز, اب جو ہم نے ایفرٹ کر دی ہے, ہم سے کمیاں بھی ہو گئی ہیں, لیکن ہم نے, اللہ کو پتہ ہے آپ نے فل اسٹرگل کی ہے. ٹھیک ہے, فل ایفرٹ کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے. دعا کا کانسیپٹ بدلیں اپنا.